بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 16 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں ناپ تول میں کمی سے بچائے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم خبریں ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے وزیر احمد الراجی نے قانون محنت کے لائحہ عمل میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ 4 اہم ترامیم کر دی گئی ہیں۔ کمپنیوں اور اداروں سے خلاف ورزیوں پر غلط طریقے سے جرمانے بھروانے کے معاملات پر نظر ثانی کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ قانون محنت کی خلاف ورزیوں پر سزاؤں کے محکمہ جاتی فیصلے کے خلاف اعتراض رپورٹ ملنے کے 60 روز کے اندر کیا جا سکتا ہے، تاہم اعتراض کی بنیاد پر جرمانے کی ادائیگی معطل نہیں ہوگی۔ انجینئر احمد الراجی نے مزید بتایا کہ خلاف ورزی کرنے کے لحاظ سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ قوانین کے عین مطابق ہوں گے۔ وزارت محنت کے قوانین میں ایک اہم ترمیم یہ بھی کی گئی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے تصفیے کی درخواست فیصلے کی رپورٹ ملنے کی تاریخ سے 90 دن کے اندر فائنلی کرا دے، ورنہ اس کے خلاف حتمی فیصلے کے اجرا کے بعد اعتراض ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے۔ متعلقہ ادارے پر پابندی ہوگی کہ وہ درخواست پیش کرنے کی تاریخ سے 90 دن کے اندر معاملہ جو بھی ملازمین کے ساتھ یا گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ ہوگا اسے نپٹا دے۔ متعلقہ ادارہ اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ درخواست کے حتمی فیصلے تک جرمانے کی ادائیگی معطل کر دے۔ ترمیم میں یہ بات بھی منظور کر لی گئی ہے کہ لائحہ عمل کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اطلاع ملنے کے بعد 60 روز کے اندر خلاف ورزی کے تصفیے کا فیصلہ نافذ کریں، ورنہ اسے تصفیے کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ فیصلہ سرکاری گیزٹ اور وزارت کی ویب سائٹ پر جاری کیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد کو سعودی قوانین کے لیبر قوانین میں یہ جو اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں اس سے انشاءاللہ بہت فائدے ہوں گے۔ سعودی عرب کے اہم پڑوسی ملک کویت نے سعودی عرب سمیت GCC میں شامل ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی ختم کر دی ہے اور انہیں آنے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ کویت کے اہم ذرائع سے جو معلومات ملی ہیں کہ فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا کی 2 یا جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی ایک خوراک لینے والے مسافروں کے لیے بری اور بحری سمندری رستوں کے ذریعے سعودی عرب سے کویت آنے میں کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ دیگر GCC ممالک کے باشندے بھی انہی رستوں کو اختیار کرتے ہوئے کویت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ GCC کے شہریوں کو کویت پہنچنے پر 72 گھنٹے پہلے وبائی مرض کرونا کی منفی رپورٹ لازمی پیش کرنا ہوگی۔ دوستو، یاد رکھیں اس سے پہلے کویت نے تمام ممالک کے افراد پر کرونا سے متعلقہ پابندی لگا رکھی تھی۔ GCC ممالک کے افراد کو اب اجازت دی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کویت دیگر ممالک کے لیے بھی فلائٹس کھولے گا، جس سے خلیجی ممالک میں دوسرے ممالک سے متعلقہ فلائٹس کھلنے کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران اقامہ اور محنت اور سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 13,000 غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ 5 سے 11 اگست 2021 کے دوران سعودی عرب کے مختلف ریجن میں مشترکہ چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں، جس میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 4,366 افراد کو گرفتار کیا گیا، جو کہ سعودی عرب میں ایسی جگہوں پر کام کرتے تھے جو کہ ان کے اقامے کے لحاظ سے نہیں تھا، اور ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے جو کہ اپنے اقامے کے پروفیشن کے لحاظ سے یعنی کہ معائنے کے لحاظ سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔
گرفتار شدگان میں 48% یمنی، 43% ایتھوپیا کے شہری جبکہ 9% دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اس بارے میں سیکیورٹی اداروں نے اور سعودی وزارت افرادی قوت جو مکتب عمل کا نیا نام ہے، انہوں نے تمام غیر ملکی افراد سے کہا کہ قوانین کا احترام کریں اور اپنے اقامے اور پروفیشن کے لحاظ سے کام کریں۔ کفیل کمپنیوں کے علاوہ ادھر ادھر کام کرنے والے افراد کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے بتایا کہ ریاض پولیس نے غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے والے 3 غیر قانونی غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری ذرائع سے جو اہم اطلاعات موصول ہوئیں کہ لوٹ مار کرنے والوں کا تعلق افریقی ملک ایتھوپیا سے ہے۔ یہ اکثر سعودی عرب میں ایسے افراد افریقی ممالک سے آتے ہیں جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں اور مختلف محلوں میں وارداتیں کرتے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ غیر ملکی افراد سے نقدی اور ان کی جو ذاتی اشیاء ہے، موبائل اور دیگر چیزیں وہ چھین لیتے تھے۔ چھینی ہوئی اشیاء کی کل قیمت 73,000 ریال کے قریب بنتی ہے۔ تینوں ملزمان کو ابتدائی قانونی کارروائی کے لیے سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں قوانین کے مطابق سخت سزا دی جا سکے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو یقین دلایا ہے کہ متعلقہ ادارے ہر وقت چوکس ہیں اور ایسے افراد کی کڑی نگرانی کرتے ہیں۔ غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری، انہیں اگر کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی مشکلات درکار ہوں تو فوری طور پر سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں سے رابطہ کیا جائے تاکہ ایسے افراد کو بروقت گرفتار کیا جا سکے۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو سختی سے تلقین کی ہے کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، ہاؤس آئسولیشن ہے یا ہوٹل قرنطینہ ہے، اس پر سختی سے عمل کیا جائے، کیونکہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب میں کرونا SOPs کی 22,158 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کا اس بارے میں کہنا ہے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں سیکیورٹی اداروں نے ریاض ریجن میں ریکارڈ کی ہیں جو کہ 7,350 کے قریب بنتی ہیں۔ الشرقیہ ریجن میں 3,000 سے زیادہ ہیں، مدینہ منورہ ریجن میں 2,500، مکہ المکرمہ ریجن میں 1,951، قصیم ریجن میں 1,883 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے کسی بھی قسم کی ایسی خلاف ورزی جو کہ وبائی مرض کرونا سے متعلقہ اسے پھیلانے کا سبب بنتی ہو، اس پر بھاری جرمانے کرتے ہیں۔ بڑے اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو غیر ملکی سعودی شہری بغیر ماسک کے گھومتے پھرتے نظر آئیں، 1,000 ریال انہیں جرمانہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم کے تحت ٹرانسپورٹ سروس کمپنی نے بتایا کہ نئے تعلیمی سال کے لیے اسکول بس سروس کے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسکولوں کو طلباء کو آرام دہ اور معیاری ٹرانسپورٹ سروس مہیا کرنا ہوگی۔ اس بارے میں ٹرانسپورٹ سروس کمپنی نے بتایا کہ مملکت بھر میں تعلیمی اداروں کے تعاون سے محفوظ اور آرام دہ ٹرانسپورٹ سروس کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ بسوں کی تمام نشستوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ کسی بھی لیول پر نشستیں اپنے لیے مخصوص کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹرانسپورٹ سروس کمپنی کا کہنا ہے کہ 1.2 ملین طلبہ نئے تعلیمی سال کے دوران بس سروس سے وہ تمام افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ والدین نے بس سروس میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی ہے۔ 30,000 سے زیادہ بسوں اور گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ 70,000 سے زیادہ راؤنڈ یہ لگائیں گی۔ 21,000 اسکول سعودی عرب کی ٹرانسپورٹ سروس مہیا کریں گے۔ سعودی عرب نے افغانستان کے غیر مستحکم موجودہ حالات کے پیش نظر وہاں سے اپنے سفارتی مشن کو واپس بلا لیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے بتایا کہ کابل میں سفارت خانے کے تمام سفارتی عملے کے انخلاء کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد افغانستان سے ہوتے ہوئے پچھلے دنوں سعودی عرب آ رہے تھے۔
اب سعودی عرب کا سفارتی مشن ہی افغانستان سے آ گیا ہے، لہٰذا آنے والے حالات جب تک نارمل نہیں ہوتے، سعودی عرب کے سفارتی مشن کی واپسی جب ممکن ہوگی تو اس کے بعد حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اور انڈیا سے آنے والے افراد اگر انٹرنیشنل فلائٹس نہیں کھلتی تو افغانستان کے ذریعے وایا کرتے ہوئے پھر حالات کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بتایا کہ پیر کو سعودی عرب کے مشرقی علاقوں، وسطی اور مشرقی جنوبی مقامات پر شدید گرمی، گرد آلود ہوائیں چلنے اور نجران تک خراب موسم رہنے کا بہت امکان ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ مکہ المکرمہ ریجن کے ساحلی مقامات پر بھی تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جبکہ مملکت کے بیشتر علاقوں کا مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، یعنی بادل چھائے رہیں گے۔ جازان، اسیر اور بہا کے جو مقامات ہیں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا کافی امکان ہے، جس سے سیلابی صورتحال بھی آ سکتی ہے۔ 47 سے 49 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر الحصہ اور دمام سے ملکہ علاقوں میں رہے گا، تمام لوگ احتیاط برتیں۔